بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 23 تک کی تلاوت کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پچھلی باری آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ معجزۃ اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے عاجز کرنے والی چیز۔ معجزہ ایسی صفت اور قوت اور طاقت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں ان کے زمانے کے حالات کے مناسب۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ علم نجوم یعنی علم الفلکیات اسٹرانومی کی ماہر قوم تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس قوم نے یونانیوں نے دوربین کی ایجاد سے پہلے زمین پر بیٹھے بیٹھے 5 سیارے ایجاد کر لیے تھے۔ اتنی مہارت تھی ان کو علم الریاضی، علم الفلکیات پر۔ دوسرا علم کیمیا، کیمسٹری کے اعتبار سے یہ لوگ ماہر تھے کہ آپ حضرات کی ذہنوں میں ہوگا کہ یہ جو فراعین مصر ہیں جو اہرام کے اندر مدفون اور دفن ہیں، ان کے جسموں پر پٹیاں لپیٹی گئی ہیں، ان کی ممیز پر پٹیاں لپیٹی گئی ہیں مثالیں لگا کر، اور آج تک ان کے اجسام ان مثالوں کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ علم کیمیا کے جو ماہرین ہیں، آج بھی کیمسٹری کے جو ماہرین ہیں، وہ یہ پتہ لگانے سے قاصر ہیں کہ کون سا مثالہ اور اجزاء استعمال ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اجسام محفوظ ہیں، ضائع نہیں ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ علم الفلکیات کے ماہر تھے، علم کیمیا کے ماہر تھے، اور ان کے نزدیک پورے عالم کا بقا 2 چیزوں پر تھا، روشنی اور حرارت۔ روشنی اور حرارت سورج سے ملتی ہے اور آگ سے ملتی ہے، لہذا یہ سورج اور آگ ان کے خدا تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا کے حوالے کیا ہے، یعنی آگ میں پھینکا ہے، اور اللہ جل شانہ نے پھر معجزہ ظاہر فرمایا جو ان کے حالات کے عین مناسب تھا۔ جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس پورے کائنات میں مؤثر چیز سورج اور آگ ہے، اللہ نے اس کو غیر مؤثر کر کے دکھایا۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب، میڈیکل سائنس کا بہت عروج تھا، اور یہ لوگ علم طبیعیات یعنی فزکس کے ماہر لوگ تھے۔ دور دور سے لوگ دنیا سے ان کے پاس آتے تھے، طب ان کے شاہکار کارنامے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، پوری سائنس، میڈیکل سائنس اس سے عاجز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ
والابرص واحيي الموتى باذن اللہ، 4 بڑے معجزات ظاہر فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارے مٹی سے بنی جگہ سے ایک پرندے کی حیت بناتے تھے، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتے، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ وابرئ الاکمہ، نبینہ مادرزاد، یعنی ایسا نبینہ انسان جو پیدا ہی بینائی کے بغیر ہے، اس کا علاج آج بھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا۔ والابرص، جذام کے مرض میں ہاتھ پھیرتے وہ اس کا مرض صحیح ہو جاتا۔ واحیی الموتى باذن اللہ، مردہ کو مقبرہ میں چلے جاتے اور مردے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ ان کی اس میں حیات دوبارہ پیدا فرما دیتے، روح لٹا دیتے۔ میڈیکل سائنس اس سے عاجز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میجک، جادو کا زور تھا۔ جتنے فراعین مصر ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کے لیے جادوگروں کی فوج بھرتی کی ہوتی تھی اور باقاعدہ جادو کے زور سے اپنی سلطنت کو چلاتے تھے، اور اس کائنات عالم کے محرک کو جادو مانتے تھے کہ جادو اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی مناسبت سے معجزات عطا فرمائے جو سحر کو توڑنے والے تھے اور اس بات کو ظاہر کرنے والے تھے کہ اللہ کی قدرت حقیقی قدرت ہے۔ اور وہ معجزات جو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ اندھیرے میں چل کر آئے تھے اور پھر معجزہ کا ظہور ہونا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن میں آ جائے کہ میں نے شاید اندھیرے میں کوئی سانپ بھی پکڑا ہوا تھا، اس لیے پہلے اللہ نے فرمایا، تربیت فرمائی، معجزہ دیتے ہوئے تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا عصائی تھا، قال ہی عصای، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جواب بنتا تھا اور وہ یہ تھا قال ہی عصا، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے میں لطف آ رہا تھا، اس لیے سوال ایک ہے جواب 3 ہے۔ جواب انہوں نے یوں دیے ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بڑی ضرورتیں ہیں اس لاٹھی سے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں وہ کیا ضرورتیں ہیں، پھر میں ان کو اور ضرورتیں گنواؤں تاکہ بات لمبی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو ڈال دیں۔ فالقاها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا، فاذا هي حیۃ تسعى، وہ ایک تیز حرکت کرنے والا سانپ بن گیا۔ قرآن پاک میں اس سانپ سے متعلق 2 طرح کے الفاظ کلمات آتے ہیں، کأنہا جان، جان کہتے ہیں بہت چھوٹا سانپ جو بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے، اور دوسرے الفاظ آتے ہیں ثعبان، اژدہا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جسمانی اعتبار سے انتہائی بڑا سانپ تھا، جیسے اژدہا ہوتا ہے اژدہا، لیکن حرکت کے اعتبار سے تیز اور سریع الاثر تھا۔ اژدہا آہستہ چلتا ہے اور جو جان باریک سانپ ہوتا ہے پتلا سا، وہ تیز حرکت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اژدہا تھا لیکن حرکت میں انتہائی سریع الحرکت تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے ڈر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑیے، ولا تخف، ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اپنی پہلی حالت پہ لٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے نیچے لے جائیں، بغل میں ایسے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ ہاتھ نکلے گا چمکتا ہوا روشن بغیر کسی عیب کے۔ آیۃ اخری، یہ ہماری دوسری نشانی ہے۔ بعض لوگوں نے معجزات کا انکار کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتے۔ انہوں نے یہاں پر یوں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر برس کی بیماری ہو گئی تھی، جو سفید رنگ کا ہو جاتا ہاتھ، جسم سفید ہو جاتا ہے، تو برس کی بیماری ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے جب بازو سے اپنے بغل کے نیچے سے ہاتھ نکالا تو سفیدی کا مرض ہو گیا تھا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہاتھ سفید نظر آ رہا تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں تھی، وہ ہاتھ چمکتا تھا۔ آیۃ اخری،
یہ ہماری دوسری نشانی تھی. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم ان کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے، اور ہم نے ان کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھلایا، تاکہ ہم ان کو دکھلائیں من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی نشانیوں میں سے. تو دو بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. عصا ڈالتے سام بن جاتا، اور ہاتھ بغل میں لے جاتے تو روشن ہو جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ تشریف لے جائیں فرعون کے پاس، اور اس کو اسلام، اس کو اپنے حق، دین حق کی دعوت دیں. تو معجزات برحق ہیں. اور یاد رکھیے معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرماتے ہیں. نبی کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو ظاہر کر دے، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. اور اللہ عین حکمت کے مطابق مصلحت کے ساتھ اس وقت پر وہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے انسانوں کے سر جھک جائیں اور اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے برحق ہیں. اور آخری گزارش، جتنے معجزات ہیں وقت کی مناسبت سے دیے گئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ قرآن کا معجزہ دیا گیا ہے جس کا یہ چیلنج ہے، اس کی اس جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دیں، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. دوسرا معجزہ دیا گیا ہے معراج کا، 7 آسمانوں سے اوپر کا سفر، سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے اللہ جل شانہ کی زیارت اور رؤیت اور ملاقات اور کلام. یہ ایسا معجزہ ہے کہ ہم قیامت تک جدید سامان چیزیں تیار کرتے رہیں گے. سریع یعنی سفر، ہم مشینیں ایجاد کریں گے، تیز رفتار جہاز ایجاد کریں گے، اور قیامت تک ایجاد کرتے رہیں گے. لیکن ساری طاقتیں دنیا کے انسانوں کی جمع ہو جائیں، وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچایا سفر کر کے. یہ معجزہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا. اس لیے معراج کا معجزہ ان تمام حالات کی مناسبت سے ظاہر کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.